یونیورسٹی اسٹال یونیورسٹی اسٹال سرائے میر اعظم گڑھ کا ایک ایسا قدیم چائے خانہ ہے جہاں شام ہوتے ہی زیادہ تر شعراء، ادبا، مولوی، ڈاکٹر اور سیاست دان کی مجلسیں گرم ہوتی ہیں اور چائے کی چسکیوں میں نو بنو کے موضوعات زیر بحث ہوتے ہیں۔ مصرے ڈھلتے ہیں، قافیے بدلتے ہیں، شعر کی شیشہ گری ہوتی ہے اور الفاظ کی بکھیا گیری۔ نقد و انتقاد کے پیمانے میں اپنے اپنے عیشین کی تراش کی جاتی ہے۔ واہ واہی اور انجمن ستائش باہمی کی ہمہ ہمی میں داد سخن بھی لوٹی جاتی ہے۔ ماج ملک و ما آسنک کی آوازیں بھی بلند ہوتی ہیں۔ کباب، پاپڑ، چائے، پاؤ، ملائی، ڈبل روٹی کے لیے یہ قہوہ خانہ مشہور ہے جہاں شیفتہ کا کوفتہ بنتا ہے، غالب کے گریبان کی دھجیاں اڑتی ہیں، میر کی فغان نیم شب کے آئینے میں آہ مضراب ساز ہوتی ہے، اقوال فروش اپنی زبان کے آبلے پھوڑتے ہیں، نئے شعراء غالب ہوتے ہیں اور پرانے غالب پر غالب۔ یہیں سے طرحی مشاعروں پر سب خون مارنے کے منصوبے بھی طے ہوتے ہیں۔ بسا اوقات محفل شعر و سخن سے زیادہ بحثا بحثی اور گل پٹ پٹ ہوتی ہے۔ ان بے ربط گفتگو میں بھی عجب مزاح کا پہلو ہوتا ہے۔ مولوی طبقہ مسائل دنیا سے زیادہ آخرت کی دھوہ جماتا ہے اور چلتا بنتا ہے۔ سیاسی لوگ اپنے تجزیوں سے پل بھر میں حکومت کی ایسی کی تیسی کرتے نظر آتے ہیں۔ چائے کا کپ جو ہی خالی ہوا، سیاست کی بساط لپیٹ دی گئی۔ ڈاکٹر امراض کی تشخیص، دواؤں کی افادیت پر اپنے تجربات بانٹتے ہیں۔ تاجر مارکیٹ کے اتار و چڑھاؤ پر گفتگو کا طومار باندھے نفع و ضرر کی ساری علائش یہیں پر لا کر پٹک دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بحث و مباحثے کا یہ سلسلہ دیر رات تک رہتا ہے، جبکہ ٹی اسٹال کے ایک طرف سائن بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں سیاسی اور مذہبی باتیں کرنا سخت منع ہے۔ دوسری طرف دفعہ 144 کے نمبر کی تختی بھی جھول رہی ہے، مگر مجال کیا کہ اثر انداز ہو۔ یونیورسٹی اسٹال بہت پرانا قہوہ خانہ ہے۔ کم از کم میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے ابھی تک ہو بہو دیکھ رہا ہوں۔ وہی چائے، کباب، وہی پاپڑ اور ملائی ڈبل روٹی۔ لاکھ بہار و خزاں کے تغیرات آئے، لیکن اپنی قدامت سے ذرا بھی سر منہ انحراف نہ ہوا۔ جس بزرگ ہستی کے نام پر یہ آباد خانہ روشن ہے، اس سے زندہ دلان کو ایسا جذباتی لگاؤ ہے کہ لال قلعہ اور تاج محل سے نہیں ہے۔ اس کے وارث نہیں رہے، اس کے وارث ہے۔ حاجی منظور صاحب اس وراثت کے امین ہیں جن کے ابا جان نے اس چائے خانے کا سنگ بنیاد رکھا تھا۔ اپنی صحت کے اعتبار سے جیسے تب تھے ویسے آج بھی ہیں۔ سر پر جواہر لال نہرو چھاپ ٹوپی، قمیض، جوڑا پاجامہ، خاموش طبع، اپنے کام سے کام، لوگوں کے آرڈر پر فی الفور اشیاء کی دستیابی۔ نہ خود بدلے، نہ قہوہ خانے کو بدلنے دیا۔ قہوہ خانے کے عقب میں جنوبی جانب اہل تشیع کا امام باڑہ ہے جو انجمن کے ماتحت ہے۔ پرانی عمارت، رنگ و روگن سے مزین، آج بھی ہو بہو موجود ہے۔ کہا جاتا ہے یہ امام باڑہ جو عزا خانہ ابو طالب کے نام سے موسوم ہے، اہل تشیع حضرات کے دور عروج کی پرانی یادگار ہے۔ جب انہیں برٹش دور میں زمینداری کے محدود انتقال کے حوالے سے اختیارات حاصل تھے تو سرائے میر کے گرد و نواح کا یہ پورا علاقہ انہی کے زیر اثر تھا۔ محرم اور تعزیہ داری کے لیے یہ عزا خانہ بھی وقف کر دیا گیا تھا۔ یکم سے 10ویں محرم تک بڑی چہل پہل رہتی ہے۔ دور دراز علاقوں سے لوگ محرم دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور کئی انجمنیں یہاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ میر علی عاشقان کا مقبرہ بھی یہیں ہے۔
جن کے نام سے یہ قصبہ موسوم ہے۔ کیونکہ سلاطین شرقیہ کے اقبال کا آفتاب سوال پذیر ہوا تو 881 میں لودھیوں کے دور حکومت میں علم و دانش اور فضل و کمال کی جو بزم سجی تھی یکگونا انتشار کا شکار ہو گئی۔ تیموری حکومت کے بادشاہ ہمایوں نے جون پور کو شیراز ہند کا خطاب دیا۔ 932 میں شیر شاہ سوری سے شکست کھائی تو ہرات اور قزوین کی راہ ایران پہنچا۔ شاہ ایران تحشب صفوی کے ہاں پناہ لی۔ حال احوال کچھ یوں بیان کیا: انبوہ علماء دراں دیار بر ویرانی شہر، شیراز آ حسرت کشیدہ۔ انہی اوائل میں میر علی اشکان نے بھی دہلی سے پورب کا رخ کیا اور شیخ بہاؤالدین چشتی جون پوری جامع شریعت و طریقت سے اکتساب فیض کیا۔ شیر شاہ سوری کے استاذ رہے اور بطور یادگار اپنا کوزہ عطا کیا۔ رسالہ نزہۃ الخواطر میں درج ہے کہ شیخ صحاب الدین سہروردی کی خدمت میں رہے طریقہ سہروردیہ سیکھا، خرقہ پہنا، اس کے بعد نظام آباد اعظم گڑھ آ گئے۔ شیخ عبدالقدوس ستاری سے روحانی فیض حاصل کیا، جس سے کشف و شہود کے دروازے کھلے۔ اکثر عالم صحو میں رہتے تھے۔ سرائے میر آپ کا مدفن آخر ٹھہرا۔ اسی مناسبت سے اس قصبے کا نام بھی سرائے میر پڑا۔ یونیورسٹی اسٹال۔ آج بہت دنوں بعد اس ٹی اسٹال کی چائے پی تو سوچا کچھ حق ادا کر دیا جائے۔ محمد مرسلین اصلاحی۔